اور تاکید مانوی 8 لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے: نفسن و عین و کلا و کلتا و کل و اجمع و ابطع و اقطع و ابصع. جیسے جاءنی زید نفسہ و جاءنی زیدان انفسہما و جاءنی زیدان انفسہم. ٹھیک ہے، پڑھیں بھی یہاں سے. اہ، اہ، کون ساتھی جس نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے؟ کوئی ساتھی ہے ایسا جس نے کم پڑھا ہو؟ پڑھا ہو لیکن کم پڑھا ہو. عثمان دریس، عثمان، میں نے سر عمار شاہد. یہ آپ پڑھیں. پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ فجیں سے نہیں، اور وَإِنَّ تاکید ان مانوی 8 لفظ. جی تو اور یہ تاکید آگے پڑھے، اور معنوی تاکید. جی اور تاکید معنوی 8 لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے: نفس، عین، وکلا، وکلا، وکلتا، وکل، واجمع، وابطع، واقطع، وابسع. و جیسے اجماؤ، بھائی اجماؤ و جی ابتاؤ و اقتاؤ. اجماؤ نہیں ہے، تنوین نہیں ہے جی بھائی. اجمع، دوبارہ پڑھو. اجمع، اجمع، ابطع، اقطع، ابسع. جیسے جاءنی زید نفسہ وجاءنی زیدان انفسہما وجاءنی زیدان انفسہم. اور عین کو اس پر قیاس کر بس وجاءنی زیدان. جی بس بس بس. جی عثمانی صاحب آپ پڑھیں. جی، اور تقید معنوی 8 لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے: نفس و عین و کلا و کلتا و کل و اجمع و ابطع و اقطع و ابصع. جیسے جاءنی زید نفسہ و جاءنی زیدانی انفسہما و جاءنی زیدونی انفسہم. اور عین کو اس پر قیاس کر اچھا جی. کون ہے اور عثمان دریس صاحب. جی عثمان دریس صاحب پڑھیں. ٹیچر کی کال آئی. جی سر. جی جی سر جی. پڑھیں. کہاں سے سر جی؟ وہ اور جان تاکید مانوی 8 لفظوں کے ساتھ. تاکید مانوی 8 اور لفظ کے ساتھ ہوتی ہے: نفس و عین و کلا و کلتا و کل و اجمع و ابطع و اقطع و ابصع. جیسے جاءنی زید نفسہ و جاءنی زیدانی انفسہما و جاءنی زیدانی انفسہم. اور عین کو اسی پر قیاس کر. عینن ہے، یہ لفظ عینن ہے. اچھا سوری، عین کو اسی پر قیاس کر. وجانی جی زیدانی. بس جی جی سر. بس بس. جی نظام الدین صاحب آپ سمجھائیں گے؟ اس کو سمجھ میں آیا کچھ آپ کو اس میں؟ نظام الدین یا اسامہ، یہ دونوں میں سے کسی کو، یا عثمان علی، سمجھائیں. تینوں میں سے کوئی ایک سمجھائے یہ کیا کہا ہے اس میں. جی نظام الدین صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 اس حضرت میں کیا آواز آ کہا رہی گیا ہے. ہے؟ سمجھائیں یہاں اس میں کیا کہا گیا. اس میں تاکید مانوی، اس میں کیا کہا گیا؟ 8 لفظوں کا کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے تاکید شامل ہے. مانوی طور پہ، لفظی طور پہ نہیں ہے لیکن مانوی طور پہ ہے، جس میں نفسن، جی عینن، کلا و کلتا و کلن و اجمع و ابتا و اقتا و ابسا. جیسے جانی زید النفس ہو. ابھی یہاں پہ ہوں، ضمیر جی ہاں ہاں، یہ بولیں 8 بولیں، لفظ ماشاء اللہ بولیں ہمت. جہاں پر بھی 8 لفظ آئیں گے تو یہ ہاں تاکید کا مظہر ہوں گے. ابھی جیسے جانی زید النفس ہو تو نفسن کا استعمال ہوا تو یہاں پہ کہ آیا میرے پاس زید
خود بذات خود خود چل بذات خود یا خود آیا. تو اس میں خود کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے تاکید ہے اس میں مطبوع جو ہے وہ زید ہوگا، اور ہاں، مطبوع بلکہ نفسو ہو گیا، اور تابع جو ہے وہ زید ہو گیا. ایسے ہی ہے حضرت؟ نہیں ایسے ایسے نہیں. اب سنیں، اچھا. ہم پیچھے پڑھ رہے تھے تاکید کی دو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں تاکید کے بارے میں، کہ تاکید لفظی ہوتی ہے اور تاکید معنوی ہوتی ہے. لفظی ہم نے پڑھی کہ لفظوں کے اندر تکرار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری ہوتی ہے معنوی، یعنی اس کے معنی کے اندر تکرار ہوگا. لفظ ایک جیسے نہیں ہوں گے لیکن معنی ایک جیسے ہوں گے. اس سے مراد ہے تاکید معنوی، اور وہ 8 چیزیں ہیں: نفس و عین و کلا و کلتا و کل و اجمع و ابطا و اقطع و ابصع. جہاں یہ 8 الفاظ آ جائیں گے مطبوع کے ساتھ تو سمجھ لیں کہ یہ تاکید معنوی ہے، یہ تاکید لفظی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے انہوں نے مثال دی جاءنی زید نفسہ، کہ زید بذات خود میرے پاس آیا. و جاءنی زیدان انفسہما، 2 زید بذات خود میرے پاس آئے. و جاءنی زیدان انفسہم، وہ تین یا 4 لا لیں، 5 لا لیں، یعنی زیادہ زیاد میرے پاس آ گئے. ٹھیک ہے. اور عین ان کو بھی اسی پر قیاس کر، یعنی جاءنی زید عینہ و جاءنی زیدان عینہما و جاءنی زیدان عینہم. تو یہ ان کی عین کے ساتھ بنے گا. تو اس کے اندر سمجھانے والی بات ہے کہ نفسن عین کلا وکلتا کلن و اجمع وقتا وقتا ابصع، یہ 8 الفاظ ہیں جو تاکید معنوی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ مطبوع کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی ہم ترکیب یہ کریں گے: جاء فعل نون وقایا کا یا متکلم کی ضمیر مفعول بھی، اور زید مؤکد اور نفسہ اس کی تاکید. مؤکد اپنی تاکید کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہ ساری ترکیبیں ایسے ہی ہیں جاءنی زیدان انفسہم تک. ٹھیک ہے جی. اب پوچھیں اس میں کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ بس سبق پورا ہو گیا. جی کوئی سوال کریں اب؟ مطلب یہاں پہ یہ بھائی جو عبد آپ نے الرحمن ریکارڈنگ بند کر دیجیے. زیدن ہاں، کی بات کی، یہ مطبوع کی بات کر رہے ہیں یا مطبوع مطبوع یہ جی ٹھیک ہے، دیکھنا، جی صحیح ہے. جاءنی زید، جاء فعل نون وقایا کا یا متکلم کی ضمیر مفعول بھی، زید مؤکد اور نفسہ اس کی تاکید. نفس مضاف ہو جی ضمیر مضاف ہے، مضاف کے ساتھ مل کر یہ مؤکد کی زیاد مؤکد کی تاکید. مؤکد اپنی تاکید کے ساتھ مل کر جا کا فاعل. یہ ساری ترکیبیں آگے ایسی ہیں. ٹھیک ہے. جاءنی فعل نون وقایا کا یا متکلم کی ضمیر مفعول فی، الزیدان مؤکد، انفسہما یہ اس کی تاکید. مؤکد اپنی تاکید کے ساتھ مل کر جا کا فاعل ہو گیا. جی جی صحیح ہے. کوئی مشکل تو نہیں کسی ساتھی کو؟ نور الامین صاحب، محمد اسامہ، راشد علی، سعید صاحب، عثمان علی، عثمان دریس، بھائی کسی کو کوئی ہو نہیں تو پوچھے. اچھا حضرت، عثمان، یہ نفس، حضرت آپ نے فرمایا نفس مضاف مضاف ہاں الیہ، مضاف الیہ حضرت جی، مجرور نہیں ہوتا؟ نہیں ہو ضمیر ہے نا، آگے ضمیر آ گئی. نفسو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں مجرور؟ اچھا، لیکن یہ ضمیر ہے نا، تو ضمیر کے پھر آپ مضاف ضمیر حضرت مضاف ہے. حضرت مضاف الیہ ہمیشہ ہاں مجرور نہیں ہوتا؟ ہاں وہ لفظاً تو وہ یہاں پہ یہ ہو ضمیر ہے، نفس ہو ضمیر یہ مانوی تقدیری طور پر یہاں مجرور ہے، لیکن لفظوں میں مجرور نہیں ہے. اچھا صحیح. کیونکہ نفس ہونا، ہم نے پیچھے یہ پڑھا ہے نا کہ جو اعراب اس کے ہوں گے مطبوع کے ہوں گے وہی تابع کے ہوں گے. ویسے اگر دیکھا جائے تو نفس تابع بن رہا ہے، اور جو ہے زید یہ مطبوع ہے. تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو اعراب مطبوع کے ہوں گے وہی تابع کے اعراب ہوں گے. صحیح ہے.
ٹھیک ہے، اصل میں آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے، نفس ہی لیکن یہاں پہ ہاں، نفس ہی ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ پیچھے ٹھیک مطبوع کھڑا ہے نا، تو مطبوع کے اعراب کے ساتھ موافقت بھی ضروری کرنی ہے نا ہم نے. جی اچھی بات ہے، جی ٹھیک ہے سمجھ آ جی صحیح ہے۔ جی حدث میں ایک آگے. اور چیز غور طلب ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہاں کہ جی مطبوع دہرایا جاتا ہے، تو یہاں پہ ایک مطبوع تو اصلی حالت میں دہرایا جا رہا ہے زیدن، اور ہو اس کی ضمیر اسی طرح جمع میں ہما، تو اس کا مطلب یہاں پر بھی دہرائی ضرور ہے، لیکن ایک اس کی اصلی حالت، ایک اس کا ضمیر کے ساتھ، تو یہ بھی وہ ہاں تاکید کے اس ذمہ میں آ ہاں جاتا تقدیری ہو گیا، آپ ہے۔ معنوی جی کہہ سکتے ہیں یا اس کو تقدیری کہہ سکتے جی ہیں. ہاں جی بالکل. تو معنوں میں تو معنی کا تکرار ہوگا، لفظ کا تکرار نہیں ہوگا نا، تو جو لفظ میں ہوگا اس میں لفظ کا تکرار ہی ہوگا. جی لفظ کا تکرار، ایک لفظ بولا ہے، مثال میں نے ساتھ آگے زائد آئے گا، اس کو کہتے ہیں لفظ کا تکرار. میں نے کہا کہ پانی پانی، یہ ہے لفظ کا تکرار. میں نے کہا پانی اچھا ٹھیک روٹی، ہے، جیسے لفظ تو دو ہیں، لفظ تو دو ہیں لیکن ان کا تکرار تو نہیں نا ہو رہا، لفظ تو دو ہیں. جیسے پانی روٹی، ٹھیک پانی ایک لفظ ہے، روٹی ایک لفظ ہے، لفظ تو میں نے دو بولنے ہیں لیکن ان کا تکرار نہیں ہو. تکرار تو مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کو دو دفعہ بولا جائے، اس کو کہتے ہیں تکرار. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم یہ شروع میں یہاں ہم پر پڑھ رہے زید ہیں اور لفظ ہے، جیسے زارابا زارابا زید 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 قائم، انا زید قائم، یہ ہے لفظ کا تکرار، انا اور زارابا زارابا اور زید زید. تو یہاں پر جو ہے نا زید ایک دفعہ ہے، نفسن جو ہے اس کی تاکید ہے، یہ الگ سے لفظ ہے، تکرار ہے لیکن یہاں مانوی تکرار ہے، مانوں کے اندر تکرار آئے گا، لفظ میں تکرار نہیں آ. جی ٹھیک جی ہے، جی بہتر. ہاں جی. جی اور بھی کوئی اشکال ہو؟ ہاں جی پیچھے چل رہے ہیں اب. اچھا وہ کسی ساتھی کے پاس علم النحو ہے، علم النحو پی ڈی ایف میں وہ جو ہے نا، یہ جو آگے جو سبق ہے نا پیچھے والا، یہ علم النحو سے پڑھیں گے آپ کو، یہ یہاں سے سمجھ نہیں آئے گا. علم النحو نکالیں، علم النحو کسی کے پاس. میں نے آج اس کا جی اس ہے میں دونوں اشارہ کا دو حساب. قسم پر ہے، اشارہ قریب، ہاں اشارہ بعید. حاضہ ایک مرد، ہاں یہ ایک مرد، حاضان یہ دو مرد، حاض ہی یہ ایک عورت، ہاتان یہ دو عورتیں، ہا اولائے یہ سب عورتیں، یہ سب مرد، یہ سب عورتیں. اشارہ بعید بس بس یہ ہے. جی بس بھائی فرمائیں. بس اشارے انہوں نے اشارہ کے بارے میں بتایا. اسماء اشارات، اسماء اشارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اسماء اشارہ کسی قریب آدمی کے، کسی قریب آدمی جگہ یا کسی بھی چیز کے لیے اشارہ کرنا قریب کے لیے، وہ اس کے لیے یہ استعمال ہوں گے حاضہ حاضان حاضی ہاتان ہا اولائے. اور جو بعید دوسرا اشارہ کرنا ہے اس کے لیے اور استعمال ہوں گے. تو قریب کے بارے میں بڑا حاضر رجل یہ آدمی ہے، حاضہ زید یہ زید ہے، حاضہ حاضی حافلۃ یہ بس ہے، ہی کیا امراتن یہ عورت ہے. عورت کے لیے حاضی ہی استعمال ہوگا، مرد کے لیے حاضہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اور دو مردوں کے لیے حاضانہ استعمال ہوگا، اور دو عورتوں کے لیے ہاتھانے استعمال ہوگا، اور سب مرد اور سب عورتوں کے لیے ہا اولا استعمال ہوگا. یہ 5 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس لیے میں نے یہاں سے پڑھوایا. میں نے آج اس کا مطالعہ کیا تو مجھے یہاں سے سمجھ میں آئی صحیح بات. تو یہ تو نہیں کسی کو بولیں گے نا اب. اسماء اشارہ دو قسم پر ہے، ایک جی اسماء اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور ایک بعید کے لیے ہوتا ہے. قریب کے لیے وہ ہیں 5 ہیں، حاضہ حاضان حاضی ہاتان ہا اولائے، یہ ہمیشہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلیں بھی. جی صحیح. جی ذاکا عثمانی زانی، آگے پڑھے 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 پڑھے. ذاکا وہ ایک مرد، ہاں زانی کا وہ دو مرد، تل کا وہ ایک عورت، تانی کا وہ دو عورتیں، ہا اولائکا وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں. ہاں تو پڑھے، اب اس کا ترجمہ کریں. یہ ہے اشارہ بعید. تو اشارہ بعید کے لیے ذالی کا استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے، زانی کا استعمال ہوتا ہے دو مردوں کے لیے، تل کا ایک عورت کے لیے، تانے کا دو عورتوں کے لیے، اور اولائی کا سب مردوں کے لیے. 5 قریب کے اشارے ہیں، 5 بعید کے اشارے ہیں، 10 ہیں. تو آپ ذالکا زانکا تل کا تال کا اولائی کا جب آ جائے، جیسے اولئک علی ہدی من ربہم، وہ لوگ جو ابھی تھوڑا صحیح ادھر کریں، وہ نظر لوگ نہیں آ رہا. تو جہاں پہ آ جائے ذالکا آ جائے، سمجھیں کہ یار یہ دور کے لیے اشارہ ہے،
اور حاضہ آ جائے تو سمجھے کہ یہ قریب کے لیے اشارہ ہے. ٹھیک ہے. تو حاضہ ہی آ جائے یہ قریب عورت کے لیے اشارہ ہے، اور تلکا آ جائے تو وہ ایک عورت جو دور ہے اس کے لیے اشارہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، کوئی ساتھی کو سمجھ آنے والی نہ ہو. جی استاد جی. آگے فائدہ پڑھیں. فائدہ پڑھیں گے جی. جی کیا استاد جی نام ہے؟ اس کی طرف. کاش جی جی. ہے بھائی. یہ پڑھیں گے نور الامین صاحب. فائدہ فائدہ پڑھیں نور الامین صاحب. نور الامین صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی حضرت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ ہاں جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارن الیہ کہتے ہیں، جیسے حاض القلم نفیس. اس مثال میں القلم مشارن الیہ ہے. ترکیب حاضہ اسم اشارہ، القلم مشارن الیہ. اس میں اشارہ مشارن الیہ مل کر مبتدا ہوا. نفیس خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. چلو ماشاء اللہ. جی آگے چلیں. آگے 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 چلتے ہیں. جی بس. آگے آگے کون بھائی؟ حاضل بیت پیچھے پہ رہے، پیچھے پہ رہے. یہ حاضل بیت قدیم اس کی ترکیب کرے بھی. آگے کون ہے؟ عثمانی صاحب ترکیب کریں اس کی. حاضل بیت قدیم. ابھی جیسی ترکیب کی ہے ایسی ترکیب ہے اس کی بھی. ہاں بس عثمانی صاحب کرے. حاضہ اس میں یا اشارہ سن ہے لیں جی. آپ دو چار. ہاں حاضہ اس میں اشارہ ہے، اور البیت جی مشار الیہ ہے. ماشاء اللہ. اور اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا ہوا، اور قدیم ماشاء اللہ. یہ خبر ہے. مبتدا اور ہاں خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی سید نظام الدین شاہ صاحب آپ کریں آگے. ہا اولائی اخوان سعید. ہاں حضرت ہاؤلا اس میں اشارہ، اور اخوان جو مشار الیہ، اور اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کے بنا مبتدا، اور سعید خبر، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ اس میں خبریہ. غور سے دیکھیں، غور سے جلد بازی نہ کریں. غور سے دیکھیں آپ اس کو. پھر آپ دیکھیں اس کی. جی حضرت اخوان سعید مضاف مضاف الیہ یہ بنے خبر. ہاؤلا جو ہے مبتدا، ہاؤلا مبتدا، اور ماشاء اخوان سعید مضاف مضاف اللہ. الیہ کے ساتھ مل کے بنا خبر، تو جملہ اس میں مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ اس میں خبریہ. ہاں اچھا جی. آگے ہے عبد الرحمن حیدر صاحب. عبد الرحمن حیدر صاحب ترکیب کریں بھی. ہذہ المرأۃ صالحۃ. جی ایسی ترکیب ہوگی جیسے لکھی ہوئی ہے ذات یاد. جی ایسی ترکیب ہوگی. ایسی ہوگی. جی. هذه اسم اشارہ، المرأة مشار ہوں، الیہ، صالحۃ ہوں. اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا ہوا، صالحۃ خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہاں جی. خبری ہوا. جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا. جملہ اسمیہ خبر. جی آگے کون ہے ابھی؟ عطاء الرحمان میمن صاحب یا کاشف بلال میں سے کوئی کرے. ہاں جی. جی استاد جی ہم کریں. جی کرے بیٹا کرے. جی ہاتانل بناتانی اختانی. اس میں استاد جی ہاتانی ہاں جو جی. ہے اس میں اشارہ ہے، اور نل جی جی. بناتی ہے اس میں اشارہ مشار الیہ. یہ دونوں مل کر ہاں مبتدا ہوا، اور جو ہے اختانی وہ ہے خبر. ہاں ماشاء اللہ. اختانی خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاء اللہ. جی اولئک طلاب المدرسہ. دی آگے کون ہے ابھی؟ کاشف بلال صاحب. کاشف بلال ہاشمی صاحب آپ کریں. مسئلہ پورا آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ. کاشف بلال جی استاد جی. کریں بیٹا. اولئک طلاب المدرسہ. مدرسہ. یہ ترکیب اولئک. ایسے ہے جیسے ہا اولائی اخوان سعیدن. یہ ترکیب ایسے ہے، بالکل ایسے ہے جیسے ہا اولائی اخوان سعیدن. یہ ترکیب ایسی ہے بالکل. اشارہ آپ کو دے دیا. آپ کریں آپ. یہ اولئک کا مبتدا ہوا.
جی طلاب جو ہے یہ خبر ہوا، اور مدرسۃ جی وہ سنیں بے فعل آگے کون ہے؟ فعل استاد جی میں سنا دوں؟ اسامہ چل سر آپ سنائیں، سنیں بھی آپ کاشف سے جی ہی سننا ہے، آپ نے بھی اپنے کرنا جی جی راشد صاحب کریں آپ، جی جی استاد جی. راشد استاد جی یہ اولائے صاحب کا، راشد صاحب ہاں جی 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 استاد جی یہ اولائے کا اس میں اشارہ ہے، ہاں اور طلاب مشار الیہ ہے. اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر المدرسہ تو یہ ہے خبر ہوئی. المدرسہ تو اعراب تو دیکھیں، مدرسہ پہ اعراب کون سے ہیں؟ المدرسہ ہاں یہ خبر ہوا، جی اور مبتدا محمد اور خبر اسامہ مل کر کرے، اسمیہ خبریہ ہوا. نہیں نہیں سنیں بے، جی استاد جی، ہاں جملہ اولائی ایسے ہی کا ہوتا ہے استاد جی، لیکن کریں. اولائی ہاں کا استاد جی اس میں اشارہ، اور طلاب المدرستی مضاف مضاف الیہ بن کے مشار الیہ ہوا اس میں اشارہ کے لیے، اور اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. نہیں بھائی نہیں، یہ نظام الدین صاحب نے جو ترکیب کی ہے یہ ویسی ترکیب ہے. استاد جی جی میں کر ترکیب دوں؟ کر آپ حضرات، ہاں آپ کریں، استاد جی جو آپ اوپر اوپر لکھے ہوئے وہی ہے، حاضر کلام سنیں بھی، وہی ہے نا؟ سنیں بھی ایک دفعہ ترکیب سنیں پھر کرنا ساتھ، سارے سب سے کرواؤں گا. جی عثمان صاحب. اولائی کا اس میں اشارہ مبتدا، طلاب مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاں ماشاء، دوبارہ پھر دہرائیں اس کو، دوبارہ پھر کریں اس کو. جی اولائی کا اس میں اشارہ مبتدا، طلاب مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا کے لیے ہاں خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اولائی کا طلاب المدرستی ہے، اس کا ترجمہ جی ایسے ہوگا، آپ پہلے ہم اس میں اشارہ کا ترجمہ کریں گے، ہاں اور پھر مضاف الیہ کا، پھر مضاف کا، وہ مدرسہ کے طلبہ ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ. جی کاشف بلال صاحب یا راشد خان صاحب سمجھ میں آیا؟ آپ کرو، ان میں سے کوئی ساتھی کرے. جی استاد جی اب سمجھ آ گئی. ہاں کریں، اولائے کا اس میں کریں بھی راشد اشارہ صاحب. ہے. جی جی اولائے کا اس میں بھائی اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہاں مبتدا ہے، اور ہاں طلاب مضاف ہے، اور المدرسہ مضاف الیہ ہے. ہاں مضاف الیہ مل کر آ، مبتدا ہاں خبر، مبتدا خبر مل کر یہ نا اس جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کاشف بلال اب کرے، آپ کاشف بلال صاحب. جی اولائے کا جو ہے اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور طلاب مضاف، اور ہاں المدرستی جو ہے یہ مضاف الیہ. اس طرح اس مبتدا اور ہاں مضاف الیہ مل کر جملہ خبریہ بنے، اسمیہ. ہاں اچھا، یہ بات یاد رکھے کہ مضاف پر ترمیم نہیں آتی. آپ نے طلاب پڑھا ہے، طلاب پڑھا ہے تو یہ طلاب ہے، طلاب بلکہ طلاب ہے، طلاب پڑھا ہے. با پر تنوین نہیں ہے، با کے اوپر پیش ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی. طلاب المدرسہ، طلاب مضاف، المدرسہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جی ماشاء، جی آگے چلیں، سمجھ میں آ گیا بھی کوئی ساتھی کو؟ حضرت جلیل قریشی صاحب ایک آپ. سوال تھا اس میں، ایک سوال تھا اس میں، جی اگر اس میں جو باقی جتنے ان دو کو چھوڑ کے جن میں مضاف الیہ ہے، اگر ان میں جہاں پہ خالی اس میں اشارہ اور مشار الیہ اور آخر میں خبر ہے، ان میں اگر الف لام نہ آئے اور دونوں کے اعراب جیسے ایک جیسے ہیں، جیسے بیت قدیم، تو پھر یہ موصوف صفت میں بن کے خبر بنیں گے. ہاں پھر کیونکہ قدیم ہے نا، صفت ہے نا، ہاں گھر بیت کی، گھر کی قدیم پرانا ہونا اگر آ صفت ہے. جائے تو ہاں کیا وہ موصوف صفت کو ایسے ہی ڈائریکٹ ہوگا. خبر بنیں گے یا محذوف فعل بیچ میں ڈالنا پڑے گا؟ نہیں نہیں پھر ایسے ہو جائے گا، پیچھے نکالیں، تھوڑا پیچھے کریں بھی، وہ اسی دکھ رہا ہے مشاور اللہ پر.
اس میں اشارہ پر، ہاں अग- یہ ہے ہاد अगर ये البیت، होता है सर, ہاں अगर تو हाजा बैतुन ہم، बैतुन कदीम या बैत कदीम, तो अगर ये मौसूफ सिफत बनता तो क्या उसमें फिर महजूफ फ़ेल लगा लिया, हम उसको मौसूफ सिफत में ہاں लाके तो खबर खबर बनाते. میں آپ کو نا وہ ایک ماشاء اللہ کیا نورانی چہرہ ہے آپ کا، ماشاء اللہ. اچھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ ہم نے شاید پڑھا تھا کہ مبتدا आवा, جو ہوتا ہے نا، جب आवाज़ नहीं आ ابتدا रही है میں सर, کوئی आपकी اسم कट रही آتا है. ہے. میں مبتدا، جیسے مثال کے طور پر مبتدا، ہم شروع میں کسی اسم کو مبتدا بناتے ہیں نا، تو وہ اسم جو ہوتا जी ہے وہ کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، وہ اسم معرفہ ہوتا ہے، تو اس کو ابتدا میں ہم مبتدا بناتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا. تو ایسے ہی جب जी 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 جو اس میں اشارہ آ جائے، اس میں اشارہ کے بعد ہم اگر کسی اسم کو مشار الیہ بنائیں تو اس کا بھی معرفہ ہونا ضروری ہے، اس کا بھی معرفہ ہونا ضروری ہے. مشار الیہ کے بعد اگر کوئی اسم آ جائے تو اس کا معرفہ بھی ہونا ضروری ہے، اور معرفہ میں وہ اکثر معرف باللام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں پھر وہ مشار सही الیہ بنے گا. اگر اگر میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی عیسیٰ مثال کے طور پر اسم آ جائے، وہ معرفہ نہ ہو، وہ نکرہ ہو، नहीं, अगर جیسے यहाँ पर ये حاذا بیت अगर ये قدیم، میں खाली होता. بتا رہا जी ہوں نا، जी وہی بتا رہا ہوں نا، حاذا بیت قدیم. اب بیت جو ہے نا یہ نکرہ آ گیا، قدیم بھی نکرہ آ گیا. حاذا جو ہے نا، حاذا اس میں اشارہ ہے، یہ معرفہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ حاذا کو مبتدا بنائیں گے اور بیت قدیم کو موصوف صفت بنا کر مبتدا کی خبر بنا دیں گے. ٹھیک ہے، सही है, यानी اب उसके سمجھ बीच میں में آ गیا؟ महजूफ फेल लगाने की जरूरत तो नहीं होगी मौसूफ सिफत के लिए. بالکل، ہاں بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. सही استاد जी جی सही. ابھی تک ہم یہ پڑھتے رہے ہیں، آج تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کہ ہاں ہاذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، البیت مشار ہاں الیہ ہے. ہاذا بیت کے ساتھ مل ہاں کر یہ جو ہے ایک مبتدا بنا، لیکن اب صرف ہم ہاذا کو مبتدا کہہ رہے ہیں یا اولائکا کو مبتدا حاذا کہہ اس رہے ہیں. صورت میں کہیں گے نا جب، ہاں وہ نا ایسے ہے، اولائکا میں ایسے ہے نا، معرف بال میں اولائکا طلاب المدرسہ تھی. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا یہ جو معرف باللام نہیں آیا، تو اس لیے ہم نے اس کو مشار الیہ نہیں بنایا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی استاد جی اگر اسم نکرہ ہے تو پھر مبتدا جو ہاں ہوگا وہ اس میں اشارہ ہوگا. اس میں اشارہ ہوگا. ویسے استاد جی وہ جو نام میر جی کتاب ہے نا، وہ کبھی کبھی لگتا ہے فارسی میں ہے، یہ کتاب کچھ تھوڑی اردو میں لگتی ہے. اچھا، اصل میں نا وہ جو لکھی ہوئی ہے نا، وہ لکھی ہوئی ہے پچھلی صدی کی. یعنی آپ ایسے کہیں کہ وہ پچھلی صدی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ اس صدی کی کتاب لکھی ہوئی نہیں، وہ بلکہ 18ویں صدی کی ہے، اور یہ کتاب 19ویں صدی کی ہے. اچھا ایسے ہی ہے، یہ بالکل 19ویں بالکل. صدی، یہ کون سی صدی ہے؟